السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار چھوڑنے سے پہلے اپنے الوداعی خطاب میں کہا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں دہائیوں میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگیں شروع نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے مشکل اور سب سے سخت ترین لڑائیوں کا انتخاب کیا کیونکہ آپ نے مجھے اس لیے منتخب کیا تھا۔ اپنے الوداعی پیغام میں ٹرمپ نے منتبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب ملک کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہماری قومی عظمت سے اعتماد کا ضیاع ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جس میں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن سے ہار گئے تھے۔ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی جانب سے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی الیکٹورل کالج میں فتح کی باقاعدہ توثیق کے عمل کے دوران صدر ٹرمپ کے حامی تمام رکاوٹیں عبور کرکے امریکی ریاست کے سیاسی مرکز کیپٹل ہل کے اندر داخل ہوئے۔ ہنگامہ آرائی اور پولیس سے جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک بھی ہوئے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، سیاسی تشدد ہر چیز پر حملہ ہے جس کو ہم بحیثیت امریکی سراہتے ہیں، اسے کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے پیغام میں امریکی معیشت پر بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی معیشت کو تعمیر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ان کا ایجنڈا ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے بارے میں نہیں بلکہ قوم کی بہتری کے لیے تھا۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے بدھ کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ مقامی وقت کے مطابق تقریب کا آغاز صبح 11:30 بجے ہوگا اور حلف برداری دوپہر 12 بجے ہوگی۔ حلف برداری کے بعد جو بائیڈن وائٹ ہاؤس منتقل ہو جائیں گے، جو بطور صدر ان کا اگلے 4 سال تک گھر رہے گا۔ جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد کملا ہیرس نائب صدر بن جائیں گی لیکن وہ اپنا حلف جو بائیڈن سے پہلے لیں گی۔ امریکہ میں یہ روایت ہے کہ جانے والا صدر نو منتخب صدر کی حلف برداری تقریب میں موجود ہوتا ہے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ گزشتہ جمعے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، وہ تمام لوگ جو پوچھ رہے تھے میں 20 جنوری کو ہونے والی تقریب حلف میں شرکت نہیں کروں گا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے حامیوں نے ورچوئل تقریب حلف برداری کا انتظام کیا ہے جو کہ اسی دن اور اسی وقت ہوگی جب جو بائیڈن اپنا حلف اٹھا رہے ہوں گے۔ فیس بک پر منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے 68,000 سے زیادہ افراد اپنی رضامندی دکھا چکے ہیں۔ 6 جنوری کو ہونے والے واقعے کے پیش نظر اس بار صدارتی حلف برداری کی تقریب کی سیکیورٹی پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سال اس تقریب کے لیے 15,000 سے زیادہ نیشنل گارڈز کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہزاروں پولیس اہلکاروں کو بھی دارالحکومت واشنگٹن DC میں تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی 50 ریاستوں میں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ڈونلڈ ٹرمپ 6 جنوری کو ایک ایسا فیصلہ کن دن قرار دے رہے تھے جس دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC پہنچ کر کانگریس اور نائب صدر مائک کو چیلنج کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ نومبر کے صدارتی انتخاب کے نتائج کو مسترد کریں اور صدارت کی کرسی انہی کے پاس رہے۔ بدھ کی صبح صدر اور ان کے جذباتی کارکنان نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ صدر کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی نے کہا تھا کہ انتخابی تنازع کا حل دونوں امیدواروں میں کشتی کے ذریعے طے کر دینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اپنی جماعت کے ان کارکنان کے نام پیغام بھیجا تھا جو اپنے صدر کے لیے لڑائی مول لینے سے گھبرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، یہ اب ان کی ریپبلکن پارٹی نہیں رہی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی ہے۔ اس کے بعد صدر نے خود زیادہ لوگوں کے اجتماع کی حوصلہ افزائی کی جو یہ نعرے بلند کر رہا تھا کہ ووٹ کی چوری روکو اور یہ سب بکواس ہے۔ صدر کی شہ پہ اس مجمع نے وائٹ ہاؤس سے 2 میل کے فاصلے پہ واقع کیپٹل ہل کی طرف مارچ شروع کیا۔ ریکارڈنگ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ریاست جورجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بریٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے صرف 11,780 ووٹ تلاش کرنے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی اس بات پر جواب ہوتا ہے کہ جورجیا کے انتخابی نتائج درست ہیں۔ نومبر کے صدارتی انتخاب میں جورجیا میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کی تھی۔
مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔